پرسپیکٹو احادیث میں بھی اور قرآن پاک میں بھی مختلف پیرائے میں اس طرح کے اللہ رب العزت نے اظہار کیا ہے کہ رب کریم کی قدرت کاملہ مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، مختلف اطوار سے ظاہر کرنا اور لوگوں کو یقین دلانا کہ جو نہیں مانتے، جو توحید کی طرف نہیں آتے، جو اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ رب کریم احتساب کرے گا، ان کے لیے مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ یہ واقعہ جس طرح ڈاکٹر شاہد صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا، دراصل ایک پہلو تو یہ تھا رب کریم کی قدرت کاملہ کا کہ برائی ہو یا نیکی، اس کو دن کی روشنی میں کریں یا رات کی تاریکی میں، رب کریم سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور جو رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کیے جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کی نظر سے باہر ہیں اور وہ دیکھ نہیں سکتے اور ان کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتے۔ ایک تو رب کریم نے اس بات کا اہتمام کیا کہ رات کی تاریکی میں کیے گئے گناہ کو افشا کیا جا سکتا ہے، اور رب کریم نے ان کا وہ قتل جو انہوں نے رات کی تاریکی میں کیا تھا، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے ایک یہ بھی کیا کہ تاکہ لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ ہم جس طرح بھی چھپ کر برائی کریں، اس کا اظہار رب اپنی قدرت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ جس طرح سے گائے ذبح کرنے کا بنی اسرائیل کو کہہ کر اور اس کے ایک حصے سے اس کو مار کر زندہ کرنا، اور اس کے بعد اس سے وہ تفصیل لی کہ اس کو قتل کس نے کیا، اس کے بعد پھر وہ چلا گیا۔ تو رب کریم نے اپنی پوری جو ایک تاریخ ہے بنی نوع انسان کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس طرح کے کمالات اور اس طرح کے اظہار جو ہوتے رہے ہیں۔ مثلاً جیسے رب کریم نے جب یہ چاہا کہ میں لوگوں کو یہ یقین دلاؤں کہ جو قربانی وہ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، وہ قبول ہوا کہ نہیں، تو آپ دیکھیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کا جو دور تھا، اس میں یہی شریعت تھی کہ قربانی کر کے دور ایک جگہ ٹیلے پر رکھ دی جاتی تھی، اور اگر آسمان سے آگ کا شعلہ آ کے اسے کھا جاتا تو اس کو قبول سمجھا جاتا، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس قربانی کو مقبول نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، رب کریم نے یہ قدرت دی اور ان کو یہ علم دیا کہ وہ صرف اتنا کہتے تھے کم باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ قبر سے جو ہے وہ مردہ باہر کھڑا ہو کر وہ اس سے بات بھی کرتے اور گفتگو کرتے، اور اس کے بعد پھر وہ چلا جاتا، اس کی تاریخ، اس کے حالات پوچھ لیتے، اور پھر تو رب کریم نے اپنی اس قدرت کاملہ سے ہر دور میں لوگوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ قیامت ہے، حساب ہوگا، انسانوں کو میرے پاس آنا ہے، مجھ سے ملنا ہے، اور اپنے جو اعمال ہیں ان کا حساب دینا ہے، تو بنی اسرائیل کو بھی یہ باور کرا دیا کہ جو جرم تم تاریکی میں کرتے ہو ان کا حساب تجھے دن کی روشنی میں رب کریم کے سامنے دینا پڑے گا، اور اس کا جو ہے یہ ایک تو یہ کر دیا، ایک یہ بات۔ دوسرا پہلو جو اس سے ثابت کرنا تھا وہ یہ تھا کہ جس کی پرستش وہ اس گائے کی کرتے تھے، اسی گائے کو ذبح کر کے اس بجائے اس کے کہ وہ ان لوگوں کے لیے وبال جان بنتا، وہ اس کو ایک برکت کے طور پہ ثابت کیا کہ اس کے گوشت سے اگر آپ اس کو لگاتے ہیں تو رب کے حکم سے وہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے۔ تو رب کریم نے اپنی قدرت اور اپنے کمالات جو ہیں اس سے لوگوں کو مختلف انداز سے یہ سکھایا ہے۔ اچھا، پھر دوسری طرف آ جائیں ذرا، اگر ہم دیکھیں یہ کوئی ایک نہیں ہے، قرآن پاک میں تو مختلف اور صورتوں میں بھی اس کے بارے میں جو ہے نا یہ ذکر کیا گیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ معجزات جو ہیں ان کے بارے میں بھی۔ اب ذرا دیکھنا یہ ہے کہ اسی کو آگے لے کر قدرت کیسے جاتی ہے کہ لوگ چونکہ مانتے نہیں ہیں، اور لوگ جو مانتے نہیں ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہو جاتے ہیں، ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، وہ دل حق ایکسپٹ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں، ان کی کیپیسٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے، اور جو کیپیسٹی ریڈیوس جب ہوتی ہے تو پھر ان کے اثر پذیری جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پتھر کو نارملی کم اثر پذیر سمجھا جاتا ہے، بارش ہو تو اس کا پانی بہے، لیکن رب کہتا ہے کہ سخت سے سخت چٹانوں کو پھاڑ کر بھی میں پانی نکال سکتا ہوں۔
آپ پتھر کو پھاڑیں، چٹانوں کو پھاڑیں تو اس سے پانی کے فوارے نکل آئیں گے، ایسے ایسے پتھر بھی ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے کہ پتھر جو احساسات رکھتے ہیں یا ادراک رکھتے ہیں، یہ رب کریم نے تو پہلے بھی کہہ دیا ہے، اور اس کا جو ہے نا اگر آپ ذرا دیکھیں، ہم نے ایک آیت جو ہے نا اس سے پہلے ایک اسپیس میں نے کہا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت ہے جس میں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہوا تسبیحہم، کہ ہر جاندار چیز، ہر چیز، جاندار نہیں ہر چیز، وہ جو زمین اور آسمان میں موجود ہے وہ رب کریم کی تسبیح کرتی ہے، اس کی عبادت کرتی ہے، اس کا ذکر کرتی ہے۔ لیکن یہ کہ ہم نہیں جانتے ان کے تسبیح، ان کے ذکر کے انداز کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی قرآن کہتا ہے، یہ بنی اسرائیل سورہ اسرائیل میں ہے، بنی اسرائیل میں، کہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو ایک تو یہ بھی آ گیا کہ جہاں پتھر کی سختی کا ذکر کیا، وہاں سورہ بنی اسرائیل میں یہ پہلے رب کریم نے یہ ساتھ فرما بھی دیا کہ جی چونکہ ہر چیز جو ہے وہ میرا ذکر کرتی ہے، اور پتھر بھی اس میں شامل ہیں، لیکن صرف اس ذکر کا ادراک انسان کو نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے کسی کو یہ ادراک نہیں ہو سکتا کہ کسی گائے کو ذبح کرے اور اس کے گوشت کے ٹکڑے کو کسی مردے کے ساتھ لگائیں تو وہ رب زندہ کر سکتا ہے، تو رب کریم نے جو اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ جی یہ گلی سڑی ہڈیاں، یہ گیا گزرا انسان جو مٹی میں مل کر مٹی ہو گیا، اس کو کیسے رب زندہ کرے گا، تو رب کریم نے جو ہے نا ان میں بھی زندہ کر کے دکھایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھی زندہ کر کے دکھایا۔ تو یہ قدرت جو ہے رب نے اظہار کیا، اور یہ کہا کہ چونکہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو استغفار کے ساتھ لنک رکھے۔ ان سارے جو میسج ہے اس سے یہ ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے استغفار کی طرف آنا چاہیے۔ استغفار دلوں کو نرم کرتا ہے، اور جب دلوں کو نرم کرتا ہے تو پھر دل میں اثر پذیری آتی ہے، اور پھر وہ سچائی اور حقانیت کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہ اصل میسج ہے کہ جی یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کہ وہ بنی اسرائیل کی قوم، اور آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے، قرآن پاک کا یہی پیغام ہے کہ ہم استغفار کی طرف آئیں، اپنے دلوں کو سختی کی طرف نہ جانے دیں، حقائق اور حق کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہم درست راستے پر کاربند رہ سکیں، اور جب رب کریم ہمیں زندہ کرے تو ہم جب زندہ ہوں تو اس وقت یہ کہہ سکیں کہ باقی رب کریم ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تھا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ہم نے پڑھا تھا۔ تو یہ تبھی پڑھ سکتے ہیں جب دل نرم ہوگا، تو دل نرم کرنے کے لیے استغفار کا بھی پھر رب کریم نے جا بجا، اور خاص طور پر یہ جو آیت ہے اس میں یہی اس بات کا ذکر کیا گیا۔ اچھا اب ذرا دوسری طرف آ جائے، ایک اور پہلو یہ ہے کہ چونکہ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء آئے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ انبیاء کو قتل کیا گیا ہے، رسوا کیا ان ظالموں نے، اور سرکش قوم تھی، اس قدر سرکش کہ آدمی، سچی بات ہے، تاریخ نہیں پڑھ سکتا جس قدر ان کا جو یہ تھا۔ اور اسی لیے رب کریم نے کہا کہ پتھر کے سخت ہوتے ہیں ان سے بھی پانی نکلتا ہو۔ یہ کیسی قوم ہے کہ جس کے اندر اس قدر بھی نہیں ہے اثر پذیری کہ یہ سوچ سکیں کہ جی ہم اس رب کی طرف رجوع کریں۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ جی انہوں نے کیا کیا کیا۔ ایک چیز، یہ سارا کچھ کیوں ہوا؟ یہ سارا انبیاء میں تفریق اور انبیاء کے پیغام کو نہ ماننے کا نتیجہ۔ اچھا اب جتنے انبیاء تھے، خواہ وہ بنی اسرائیل کے تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی انجیل عیسائی تھے، پیغام سب کا سیم تھا، سب کا ایک ہی پیغام تھا، لیکن ان سب نے جو کیا وہ اب ذرا میں ویسے دو تین مثالیں ویسے آپ کو دیتا ہوں کہ جی وہ کس طرح سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ کیا۔ اچھا اب اگر ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر کیا تہمت لگائی انہوں نے۔ کس نے لگائی؟ انہوں نے خود لگائی۔ اچھا یہ یہودی جو ہے انہوں نے ان کے اوپر تہمت رکھی، لیکن قرآن پاک نے اس کو درست ثابت کیا کہ جی یہ غلط کہہ رہے ہیں اور سچ یہ ہے، اور اس میں کہ قرآن پاک کی سورہ تحریم میں ہے، اور مریم بنت عمران جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور اس نے اپنے پروردگار کی باتوں اور اس کی کتابوں کو سچ جانا، اور وہ بندگی کرنے والوں میں تھی۔ یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ وہ بدکار ہے۔ یہ کتنا بڑا الزام تھا ان کا، یعنی یہ جو پتھر کا جو کہا نا رب کریم نے کہ سخت دل ہے ان کے، یہ بات
جو پاک باز ہے اس کے اوپر تہمت باندھنا یہ صرف سخت دل کا کام ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. منافق ترین شخص کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. منافق ترین جو شخص ہے اس کا دل سیاہ اور کالا ہوتا ہے، اور سیاہ اور کالا دل جو ہے اس کو پتھر سے تشبیہ دی گئی ہے اور وہ سخت ہوتا ہے، وہ جو ہے نا وہ حق کی طرف آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے ایک تو یہ ہوا، قرآن پاک نے بری کر دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، بری کر دیا کہ یہودیوں نے جو یہ الزام لگایا جو اپنے. پھر دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر انہوں نے خود یہ نہیں کہ پیغمبر تھے تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کیا کرتے ہیں، گنڈا تعویذ اور عملیات کا موجود ہیں. تو یہ انہوں نے تحریف کر کے انہوں نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام میں یہ تینوں جو چیزیں ہیں، گنڈا تعویذ اور جو عملیات ہیں، یہ ان کے موجود ہے یعنی بانی ہے. تو کس قدر کتنا بڑا جرم ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اگر آپ دیکھیں تو کیا فرمان ہوا کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر کا کام نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کیا. وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. کون تھے؟ شیطان سکھاتے تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں تھے. تو رب کریم نے تو یہاں بری کیا. حضرت لوط علیہ السلام کے اوپر بھی انہوں نے بدکاری کا الزام لگایا. تو اسی طرح سے سارے انبیاء کے اوپر، اور ان میں پھر تفریق پیدا کر کے دوسری چیز جو انبیاء کے درمیان تفریق پیدا کرتا ہے وہ بھی سخت دل، وہ بھی سخت دل، وہ بھی ناسمجھ جس میں اثر پذیری نہیں ہے، جو حق کی طرف نہیں آ سکتا. تفریق وہی کرتا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے ہماری طرف، میں آپ کو 2-3 واقعات میں بتاتا ہوں اور اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں، چونکہ آج کا میسج یہی بنتا ہے. اور وہ میسج کیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں ختم کرنا چاہتا ہوں؟ وہ میسج یہ ہے کہ ایک بار نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے آ کے کہا آپ کو کہ یا خیر البریہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، تو نے کیسے کہہ دیا مجھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس نے آپ نے درست کہا ہے، بلکہ انہوں نے فوراً کہا کہ خیر البریہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، تو نے مجھے کیوں کہا؟ یعنی تو فرق کرنا چاہتا ہے، یعنی تو نے جو بات کی ہے یہ فرق کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو ادھر روک دیا کہ جی اگر. پھر ایک بار ایک اور جو تھے انہوں نے دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ جو عالی خاندان ہے وہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا کمال کا جواب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف علیہ السلام پیغمبر بن پیغمبر بن پیغمبر بن خلیل اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ نہیں کہا کہ اس شخص کو کہ ہم دل رکھیں یا اسے یہ کہیں کہ چونکہ یہ تعریف کر رہا ہے یا مجھے بڑا ثابت کرنا چاہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل کہا کہ ہاں علی خاندان کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام پیغمبر بن پیغمبر بن پیغمبر بن خلیل اللہ. اور اسی طرح ایک یہودی جو ہے وہ مدینے میں ایک بار وہ کہہ رہا تھا کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ کو بشر پر فضیلت دی. تو ایک مسلمان تھا تو اسے غصہ آیا، اس نے کہا یہ کون ہوتا ہے یہاں ادھر کھڑے ہو کے؟ تو اس نے اس کو جا کے 2 لگا دی، اور وہ جب اس کو تھپڑ لگائے تو وہ اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو اس نے آ کے شکایت کی کہ آپ کے صحابی نے مجھے مارا ہے. تو اس نے اپنی پوری روداد بتائی. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غصے میں ہوئے، برہم ہوئے، اور اسے کہا کہ پیغمبروں میں باہم ایک دوسرے پر فضیلت نہ دو، رب نے جو مقام ان کو دے دیے ہیں انہیں کے اوپر انہیں رہنے دو. تو بات دراصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو ہے، ایک تو وہ اپنے انبیاء کے درمیان بھی تفریق یا موجب بنی، اپنے انبیاء کے اوپر بھی انہوں نے اپنے مقدمات کو کیے، اپنے انبیاء کے درمیان بھی انہوں نے مخاصمت جو ہے نا اس کا ایک باقاعدہ رسہ قائم رکھا جس کے اوپر تفریق کیا کرتے تھے. تو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے وہ ساری کی ساری تفریق اس کو ختم کر دیا، اور یہودی کو بھی درست جواب دے کر ثابت کیا کہ پتھر دل صرف وہی لوگ ہیں جو حق کی طرف نہیں آ سکتے، جو معجزہ دیکھ کر بھی نہیں غور کر سکتے، خواہ وہ پتھروں کا ہو خواہ وہ اس گائے ذبح کرنے کا وہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت ہے کہ ہم قرآن کے اس پیغام کو سمجھیں جو اللہ رب العزت نے ان 3-4 آیات کے بیچ دیا ہے. اور وہ پیغام کیا ہے کہ ایک آخرت ہر صورت قائم ہوگی، عذاب سب کو دینا ہے، زندہ سب کو ہونا ہے، نیکی اور برائی چھپی نہیں رہ سکتی. یہ ایک میسج ہے آج کا، سمری ہے آج کی کہ یہ چھپی نہیں رہ سکتی. لہٰذا ہمیں دھیان کے ساتھ اپنے معاملات کو، دوسروں کے حقوق کو کی حفاظت کرنی ہے تاکہ ہم رب کریم کے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. جزاک اللہ. اللہ خیر.